30 سال پہلے ہمارے قائد عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے بنیاد رکھی. عوام کے دلوں میں جو ہے وہ اس وقت عمران خان اور یہ پارٹی بستی ہے. جیلیں اس وقت بھری ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے خواتین سے. ہم اس وقت ملک کے اندر انصاف کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. جو 26ویں 27ویں اور جو اب آنے والی 28ویں ترمیم، یہ پاکستان کی عدلیہ، خود مختاری، سیاسی سوورنٹی جو ہوتی ہے، انسانی حقوق سب کو سلب کر چکی ہے. اس وقت کے خیر خواہ جو تھے، جو مہنگائی مارچ نکال رہے تھے، آج کہاں سو رہے ہیں؟ آج جو میڈیا اس وقت شور مچا رہا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ اس وقت تو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے تھے کہ جی 150 روپے کا پیٹرول، یہ تو عوام پہ ظلم ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیے، 52 یا 60 ایئر اولڈ عورت کے اوپر کوئی عدت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اتنی بےہودہ طریقے سے جو بشرا بی بی کو کیا ہوا ہے، 60 سالہ عورت کے اوپر عدت ہوتی ہی نہیں ہے. ظالم آپ لوگ بنے ہوئے ہیں. آپ خواتین کو نہیں دیکھتے، آپ بچوں کو نہیں دیکھتے، آپ بزرگوں کو نہیں دیکھتے. یہ المیہ کیا ہے؟ آپ کو کرپشن کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ کریں. کم سے کم اپنے ملک کے لوگوں کو جینے کا تو حق دیں. لائٹیں نہیں ہیں، آپ اور سٹی ایریاز میں آپ جائیں، لائٹوں سے محروم، گیس سے محروم، تو پھر یہاں پر عوام رہے کیوں؟ پی ٹی آئی وومن ونگ سندھ کی جانب سے آج پی ٹی آئی کی یوم تاسیس اور تحریک تجدید کے حوالے سے جو ہے آج ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ دعائیہ تقریب بھی کی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی بھی کی جا رہی ہے. اس وقت جو ہے سندھ کی جو پی ٹی آئی کی خواتین ورکر ہیں وہ باقاعدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ آج کی جو تقریب ہے اس کا کس حوالے سے کی جا رہی ہے، کیا پیغام ہے آپ کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ہماری جو آج کی ہمارا اجتماع ہے وہ ہے یوم تاسیس کے حوالے سے. 30 سال پہلے ہمارے قائد عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے بنیاد رکھی، اور اس کو ملک کی 30 سالوں کے اندر بے تحاشا قربانیاں دی انہوں نے، بالخصوص جو گزشتہ 3 سال ہیں اس کے اندر. اور اس پارٹی کو جو ہے وہ ملک گیر پارٹی بنایا. اس وقت چاہے آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، فاٹا چلے جائیں، آزاد کشمیر چلے جائیں، سندھ، پنجاب، کے پی کے، بلوچستان، تو ویسے ہی مطلب یہ سب جو ہے قلعے پی ٹی آئی کے بن چکے ہیں اور تسخیر کیا ہے. عوام کے دلوں میں جو ہے وہ اس وقت عمران خان اور یہ پارٹی بستی ہے، اور اس کا جو ثمر ہے وہ پاکستان نے اٹھایا بھی جب وزیر اعظم عمران خان تھے. ہمارا جو ہے آج کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پارٹی، جو کہ سیاست کے جو تنظیمی اصول ہوتے ہیں اس کے اوپر پروان چڑھی ہے، ورکرز جو ہیں وہ اس کی طاقت ہیں، اور ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے لیڈر عمران خان کو بھی، اور ہم تسلیم کرتے ہیں ان کے اہل خانہ کی بھی قربانیوں کو، ساتھ ساتھ اسیران جمہوریت کی قربانیوں کو بھی، خواتین کو بالخصوص جو کہ جیلیں اس وقت بھری ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے خواتین سے، اور ساتھ ساتھ اپنے تمام ورکرز کو بھی. تو شہداء کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو کہ سیاسی انتقام کا شکار ہوئے اور تشدد کا شکار ہوئے. تو یہ ہے جو ایک جمہوری عمل ہے، اور ہم اس میں لگے رہیں گے، مزاحمت پرامن کرتے رہیں گے. ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف کی بالادستی کے لیے کام کر رہے ہیں. جو 26ویں 27ویں اور جو اب آنے والی 28ویں ترمیم، یہ پاکستان کی عدلیہ، خود مختاری، سیاسی سوورنٹی جو ہوتی ہے، انسانی حقوق سب کو سلب کر چکی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ ساتھ مل کے کھڑی ہو، پاکستان تحریک انصاف اور ان جماعتوں کے جو کہ ہمارے ساتھ اس وقت ایک پیج پر ہیں، اور ہم ایک جمہوری عمل کے ذریعے پرامن طریقے سے چاہتے ہیں کہ عوام نے جن کو ووٹ دیا تھا وہی برسر اقتدار آئیں. اور وہ پارٹی چوز کی تھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف. ایوان میں اس وقت 17 جماعتوں والی پارٹی ہے، اور جو 185 سے اوپر سیٹیں تھی وہ پارٹی جو ہے اس وقت سڑکوں پر احتجاج کر ان کے احتجاج کو بھی جو ہے وہ غیر قانونی طریقے سے حملے کیے جاتے ہیں اور روکا جاتا ہے، جو کہ ہمیں ہمارے آئین نے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے حق دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب بالادستی قائم ہو. خواتین نصف آبادی ہیں، ہم لوگ اس کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ہم جو ہے اس جد و جہد میں سب ساتھ جاری رہے گا. دیکھیں، ہماری پورے سندھ میں اس وقت جو ہے یوم تاسیس کی تقریبات ہو رہی ہیں، ساتھ ساتھ پورے ملک میں ہو رہی ہیں، اور اس میں خواتین جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں. وہ ہر میدان میں موجود ہیں. ہم اپنی مزاحمت دلیری کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ حق اور ملک کی بقا کی جنگ ہے. آگے کیا پلان ہے آپ کا، کیا کرنے جا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیچ میں علیمہ صاحبہ کا جو ایک اس طرح کی تنقیدی میسج چل رہے تھے کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ
مطمئن نہیں ہیں یا وہ نہیں مانتے، اس پر کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے نا وہ تنظیم کے اصولوں پر کھڑی ہوئی ہے. ہماری پارٹی میں باقاعدہ سب سے ٹاپ پہ ہمارے قائد لیڈر عمران خان ہیں، اور ان کی ایما اور ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہی پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈسیمنیٹ کیا جاتا ہے اور اس پہ چلتی ہے. ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ بالکل ہر پارٹی کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں اختلافات بھی ہوتے ہیں کہ اختلافات جمہوریت کا حسن ہوتے ہیں. یہ کوئی بادشاہت شہنشاہیت نہیں ہے کہ ایک ہی چیز چلے، اس میں اختلاف ہوتے ہیں. لیکن یہ بتاتی چلوں کہ پولیٹیکل کمیٹی خان صاحب نے فارم کی ہے، وہ سیاسی فیصلے کرتی ہے. ہمارے لیے ہماری بہنیں جو ہیں، ہمشیرگان جو ہیں، وہ بہت مقدم ہیں. ان کی جد و جہد کو بھی سلام کرتے ہیں ہم، بالخصوص ظاہر ہمارے لیے خواتین ہونے کے ناطے بھی باعث فخر ہیں. ساتھ ساتھ جو ہے ہماری جو فیصلے تنظیم کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو پارٹی میں جو امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ تنظیم کرتی ہے. تو ان سے زیادہ دیکھیں فیملی کا جو کنسرن ہوتا ہے نا وہ بہت اول ہوتا ہے، بہت مقدم ہوتا ہے، اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. اب جو بات آتی ہے اختلافات کی، بعض دفعہ میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ اجاگر کر دیتا ہے. بات اس طرح کی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم بالکل شفاف ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں نا وہ انڈر دا ٹیبل کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک ٹرو جمہوری پارٹی اس چیز کا ہے. موروثیت تو ہے نہیں ہمارے یہاں، تو یہ اس کا مظہر ہے سارا کچھ. تو بالکل. اور لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہمارے یہاں گراس روٹ لیول سے لوگ اٹھ کے اوپر آئے ہیں. ہمارے آپ کے جیسے لوگ ہیں، ٹیچرز، ڈاکٹرز، مزدور، ہاری، کسان، ہر طرح کے لوگ ہماری اس وقت پارٹی میں شامل ہیں. ٹرو ریپرزینٹیٹیو عوام کی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو ظاہر ہے ہم وقت کے ساتھ چیزیں سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں. 30 سال پرانے ہو چکے ہیں. اور ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے زرداریوں اور شریفوں کی طرح خاندانی کے چچا پھپھو جو ہے تایا سمدھی، وزیر خارجہ اس کو بنا دو تو وزیر داخلہ اس کو بنا دو. بس رشتوں میں جو ہے وہ بٹرا ہوتا ہے. اب سندھ کے اندر ہی کی میں بات کروں گی، اس وقت ہم سندھ میں کھڑے ہیں. دیکھیں خواتین کے ساتھ جس قدر ظلم ہو رہا ہے. تو آصفہ بھٹو جو موجود ہے، میرا سوال ہے پھر وہی کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ لوگ ظاہر سیاسی طور پہ تو ایسی جیسے ہماری پارٹی ہے، یوم تاسیس ہو رہا ہے، اس طرح کی پارٹی اب ان کی نہیں رہی نا. ہوگی پہلے 30 سال پہلے ہوگی، لیکن جو سندھ اور کراچی کا حال ہے اس وقت، پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. آپ بھی کراچی کے باسی ہیں، ہم یہیں پیدائش ہیں. کیا ہے کراچی پیرس ہے؟ کیا سندھ پیرس ہے؟ موہنجو دڑو بہتر تھا اس وقت. اس کی پلاننگ اگر دیکھ لیں آپ تو یہ جو آج کا کراچی، مراد علی شاہ سے بھی میرا یہ سوال ہے. اور آج جو ہے ہم دیکھیں ہم سوال کریں گے، ہم بات کریں گے. یہی ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا اور یہی ہماری پارٹی نے ہمیں سکھایا ہے. اور ہم نے ایسے لوگ آگے لائے تھے ہم جو کہ مسائل حل کرتے عوام کے، لیکن ان کو ہٹا کے کرپشن کے ذریعے، فارم 47 کے ذریعے جو انہوں نے نافذ کیا ہے اس وقت ملک کے اندر، وہ قطعی قابل قبول نہیں ہے عوام کو، بالخصوص خواتین کو. اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی اس سب کے خاتمے تک اور عمران خان کی رہائی تک. جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی. کچھ اور بھی یہاں پر جو ہے ورکر موجود ہیں پی ٹی آئی خواتین، ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا میسیج دیں گے، کیا کہنا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے تو فرسٹ آف آل تھینک یو عمران خان، جو آپ نے ہمارے 52% کو تسلیم کیا. جو ہم 5% اسمبلی میں تھے اور اس کو ضرورت سمجھی کہ عورتوں کو اور زیادہ آنا چاہیے، اور ہمیں انٹروڈیوس کرایا، ہمیں عزت دی. سلام ہے ہمارے لیڈر کو. آج ہمارے 30 سال ہو گئے. جو لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی ختم ہو گئی، پی ٹی آئی کو ہم نے ختم کر دیا، آ جائیں آپ ایک عوامی سروے کرا لیں. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں نہیں، پورے ملک میں، پورے ملکوں میں میں ٹریول کرتی ہوں. میں کھانوں پہ جاتی ہوں، لوگ خالی عمران خان کی بات کرتے، کیسے کہتے ہیں کہ پارٹی ختم ہو گئی. اچھا مجھے ایک چیز میں ہمیشہ کہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بہاف پہ ایک بات کہوں گی کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سارے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، سارے اسلام جانتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، 52 یا 60 ایئر اولڈ عورت کے اوپر کوئی عدت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اتنی بیہودہ طریقے سے جو بشرا بی بی کو کیا ہوا ہے، 60 سالہ عورت کے اوپر عدت ہوتی ہی نہیں ہے. ہم لوگ جھکنے والے نہیں. خان کے کارنامے، جب خان نے لنگر خانے کھولے تھے تو اس نے یہ نہیں کیا تھا کہ یہاں یہ مہاجروں کا بچہ نہیں کھایا، یا پنجابیوں کا، یا سندھیوں کا، یا ڈفرینٹ پارٹیوں کا نہیں، وہ سب کے لیے تھا لنگر خانہ. اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ شوکت خانم کو تو اب ہم نے سائڈ پہ کر دیا ہے. جو اس سے کرونا میں کر دیا ہے نا، اتنی
اس جو غربت کا ہمارا ملک جس کو کہتے ہیں، جس طرح اس نے کام کیا ہے نا وہ لاجواب ہے۔ اب دیکھیے جو ایجوکیشن کے اوپر جا کے یونیورسٹیاں بند کرا دیتے ہیں، جو ہاسپٹل بند کرا دے، جو ان کی فنڈنگ رکوا دیتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہوگی؟ پلیز آپ لوگ سب اس بات کو سمجھیں، یہ کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے، یہ رائٹ کی جنگ ہے۔ اپنی لینگویج پارٹیوں کو الزام دے کے یہ پیپلز پارٹی، یہ پی ٹی آئی، ایسا مت کریں، اپنے لیے خود بولیں۔ آپ اپنے ملک کے لیے ہر بندے کو بات کرنی پڑے گی۔ آپ ٹیکس دیتے ہو، یو آر ٹیکس پیئر، آپ اپنے لیے بات کرو سب کے۔ یہ خان صاحب کے اگر رائٹ بند کرا، پکڑو مارو بھرو جیلوں میں، کہ یہ جو ہاں ہیں ہم ہیں پی ٹی آئی کے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے کے حالات میں، پہلے والی جو گورنمنٹ تھی اور اب کے گورنمنٹ میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ تبدیلی آپ کے سامنے ہے۔ 30 سال ہماری اس پارٹی کو ہو گئے اور اس کے باوجود بھی اگر ہم جڑے ہوئے ہیں، آپ کے اتنے مطلب ظالم آپ لوگ بنے ہوئے ہیں، آپ خواتین کو نہیں دیکھتے، آپ بچوں کو نہیں دیکھتے، آپ بزرگوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ المیہ کیا ہے؟ ہم دین اسلام کے ماننے والے، ہم پاکستانی شہری ہیں یا پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کرنے کے باوجود بھی اگر اتنی ماشاءاللہ ہماری خواتین نہ ڈرتی ہیں، نہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں آپ ہماری خواتین پر ظلم نہ کریں، اور ہماری خواتین دوسری بار بھی ہمارا کوئی اگر پروٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم پرامن لوگ ہیں، دیکھیں ہم پرامن طریقے سے اپنی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ آپ جو پریس کلب جیسی جگہ جہاں پر ہر انسانی حقوق کے لیے بات ہوتی ہے، ہر آدمی اپنی بات کرنے آتا ہے، صرف اور صرف واحد پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے، کیونکہ آپ جس طرح سے آئے ہیں نا، آپ کا ایک بوکھلاہٹ کا آپ شکار ہیں کہ یہ عوام جو ہے نا اگر ان کے پیچھے نکل آئی یا عوام اگر ان کے ساتھ جڑ گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ اگر آپ واقعی، اگر آپ اصولوں کے حساب سے، اگر پیور الیکشن کے ذریعے اگر آپ پاس ہو کر، یا آپ اپنے جو فارم ہیں اگر اسی کے تحت اگر آپ آتے تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا ڈر یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان کے ساتھ کیوں ہے یہ آپ بتائیں گے نا، آپ میڈیا پر بیٹھیں، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی عوام کی، پاکستان کی، اور سب سے پہلے اسلام کی بات کی۔ اپنے ملک میں رہنے والے مسلمان ہوں یا باہر ملک میں اوورسیز ہوں، ان سب کے لیے آواز اٹھائی۔ تو ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے، جو اسلامی حقوق پر بات کرنے والا لیڈر ہے، جس کی وجہ سے عوام اس سے محبت کرتی ہے، آپ نے اسے قید مشقت دی ہوئی ہے، کیونکہ آپ خود ڈرے ہوئے ہیں اس انسان سے۔ وہ ایک انسان اندر ہے اور اس کے پیچھے یہ اتنی بڑی ہماری لاکھوں کروڑوں کی عوام کے ساتھ جو پارٹی ہے، نہ وہ ڈر رہی ہے اور نہ وہ لیڈر کسی ڈیل پر آ رہا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم طاقت ہیں اپنے لیڈر کی، انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ لیڈر بھی ہمارا رہا ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ جو آپ نے اس وقت پاکستان کا حال بنایا، آپ جا کے سڑکیں دیکھیں، آپ پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، کین لوگ خریدتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک کو، آپ باقی ملکوں میں جا کر دیکھیں، آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، آپ دبئی میں جا کے دیکھیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ آپ کو کرپشن کرنی ہے، ٹھیک ہے آپ کریں، کم سے کم اپنے ملک کے لوگوں کو جینے کا تو حق دیں۔ لائٹیں نہیں ہیں، آپ آل سٹی ایریاز میں آپ جائیں، لائٹوں سے محروم، گیس سے محروم، تو پھر یہاں پر عوام رہے کیوں؟ اپنے ملک کو آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ جو ہے کہیں عقل مقلین بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک جو ہے اس میں ایسے چور اور لٹیرے بیٹھے ہیں۔ جس دن عمران خان آیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا نظام بھی چینج ہوگا، اور یہ جو ڈاکوؤں کی جو یہ حکومت بنی ہوئی ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ کہاں ہوں گے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے گا کہ کب تک جو ہے آپ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر آ جائیں گے، کب تک جو ہے یہ تبدیلی آئے گی دوبارہ سے، اور کس حد تک جائیں گے آپ لوگ؟ آج یوم تاسیس کے دن پر میں آپ کی بات کا جواب بعد میں دوں گی۔ پہلے میں ایک عوام کو ان کا ماضی یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جس وقت 150 روپے پیٹرول تھا اور عوام نے شور مچایا ہوا تھا کہ ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، ہائے مہنگائی، تو آج کیوں سو رہی ہے عوام جس پر آپ کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا ہے؟ اس وقت مہنگائی مارچ نکالا گیا، اور جو حالت تھی کہ مہنگائی عوام کے اس وقت کے خیر خواہ جو تھے، جو مہنگائی مارچ نکال رہے تھے، آج کہاں سو رہے ہیں؟ آج جو میڈیا اس وقت شور مچا رہا تھا، آج وہ کہاں ہے؟ اس وقت تو ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیے تھے کہ جی 150 روپے کا پیٹرول، یہ تو عوام پہ ظلم ہو گیا۔ اس وقت خان صاحب نے لاک ڈاؤن لگایا تھا، اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی دی تھی کہ میری عوام بھوک سے نہ مر جائے۔ اس وقت سبسڈی دی تھی عوام کو، اس وقت بل پر 1000 روپے کا ریلیف خان صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ آج یہ بھیک منگوں کی طرح 2000 روپے، 400 روپے کا پیٹرول دے کے یہ 2000 روپے کی پالیسی لے کر آ رہے۔ خان صاحب انشاءاللہ جلد ہی باہر آئیں گے اور ملک ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ یہ جو جنگی حالات میں ثالثی کا
کردار ادا کر رہے ہیں. یہ پالیسی بھی دینے والے خان صاحب ہیں اور اس کو ایک بہتر انداز میں پوری دنیا کو منوایا جائے گا کہ پاکستان میں لیڈر ہو تو صرف خان صاحب جیسا. بہت شکریہ. اس وقت جو ہے پی ٹی آئی وومن ونگ کی خواتین ہمارے ساتھ موجود تھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کی رہائی تک جو ہے وہ جدوجہد جو ہے اسی طرح سے جاری رہے گی اور خواتین کارکنان بھی جو ہے اس میں پرعزم نظر آتی ہیں اور یہ جدوجہد جب تک خان صاحب نہیں رہا جب تک جاری رہے گی. جی